بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. محترم حاضرین، غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے اور ہم اس سلسلے میں اس موڑ پر پہنچے تھے جب مشرکین اور مسلمانوں کا لشکر بالکل آمنے سامنے آ گیا. ایک دوسرے سے کلام بھی ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے اعلان اور خطاب بھی ہو رہا ہے. ابو سفیان نے مسلمانوں کو خطاب کر کے انصار کو یہ کہا کہ ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا تم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بھتیجوں کے بیچ سے ہٹ جاؤ. مسلمانوں نے اس پر انصاریوں نے سخت جواب دیا، ناکام ہونا پڑا. پھر اس کے بعد ابو عامر راہب، جسے اللہ کے رسول نے فاسق کا نام دیا تھا اور اوس کا ہی ایک سردار تھا، اس نے بھی کوشش کی، وہ بھی ناکامیاب ہوا. پھر اس کے بعد عورتوں نے اپنے مردوں کو، قریشی مکہ کے مردوں کو بھڑکانا شروع کیا اور مختلف اشعار کے ساتھ کہا، دیکھو بنی عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار، اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی. یہ سب لوگوں کو گرمانے کے لیے اشعار کہے جا رہے تھے، اور اسی میں اب جنگ کا پہلا ایندھن جو ہے سلگنا شروع ہوا. دونوں فریق بالکل آمنے سامنے اور قریب جب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا. وہ اس طرح کہ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علم بردار، مشرکین کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے جس آدمی نے جھنڈا اٹھائے رکھا تھا، طلحہ بن ابی طلحہ عبدری. یہ شخص قریش کا نہایت، معاف کیجئے، یہ علم بردار، یہ شخص نہایت بہادر شہ سوار تھا. اسے مسلمان کبش القتیبہ، لشکر کا مینڈھا کہتے تھے. یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا، علم بردار تھا، اور مبارزت کی دعوت دی. اس کی حد سے مبارزت سمجھ لیجیے للکار. جنگ کے شروعات میں یہ ایک طریقہ تھا کہ شروعات کے لیے پہلے کوئی ادھر سے نکلتا، للکارتا، پھر ادھر سے کوئی آ کے اس کا مقابلہ کرتا، اور اس کے بعد باقاعدہ مقابلہ شروع ہوتا. تو اس نے مبارزت کی دعوت دی. اس کی حد سے بڑی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے. لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے. حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر چڑھے. پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر واپس کود گئے اور تلوار سے اسے ذبح کر دیا. یہ بولنے میں، بیان کرنے میں ہمیں سیدھا سادہ اور آسان لگتا ہے، یہ آسان نہیں تھا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود کر اس کے گھوڑے پر چڑھ کر اسے پکڑ کر کھینچتے ہیں اور واپس زمین پر لے آتے ہیں، اور اس کے بعد اسے تلوار سے اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا. مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا. پھر آپ نے حضرت زبیر کی تعریف کی. یہاں دیکھیے کہ کوئی خوشی
مقابلے میں فتح یا کسی پر کوئی کا غلبہ ہو رہا ہے تو نعرہ تکبیر کئی معنی رکھتا ہے. ایک تو یہ اللہ کا ذکر ہے، دوسرے نعرہ تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے. یعنی ایسے موقع پر آدمی کو ایسے موقع پر بھی گھمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے اللہ کو بڑا کہا تو اپنے آپ کو چھوٹا مانا، اس لیے یہ چیز، یہ کلمہ ہمیں گھمنڈ سے بھی بچاتا ہے. پھر آپ نے نعرہ تکبیر مسلمانوں نے بھی بیان کیا. آپ نے حضرت زبیر کی تعریف کی، اور بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ اسی وقت آپ نے یہ کہا تھا. کچھ لوگ دوسرے موقع پر کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کے تعلق سے کہا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. ہاں، یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، کچھ سیرت نگاروں نے کہا کہ اس موقع پر آپ نے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں دوسرے موقع پر. اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی. مشرکین کا پرچم مارکے کا مرکز ثقل تھا، یعنی جس جگہ پر مشرکین یا مکہ والوں کا جھنڈا تھا، لوگ جھنڈا اٹھائے تھے، وہ اسی کے گرد جو ہے پورا زور صرف ہوتا ہوا نظر آیا. پہلا آدمی جو طلحہ بن ابی طلحہ عبدری علم بردار، یہ مارا گیا تو اس کی جگہ اس کے خاندان کے دوسرے آدمی نے جھنڈا اٹھا لیا. تو اب اس کی طرف مسلمانوں کا پھر سے زور اور توجہ بٹی. چنانچہ وہ مارکے کا مرکز ثقل، جس کو ہم کہیں گے کہ مرکزی پوائنٹ جو بنا، وہ جھنڈا ہی بنا. ہاں، طلحہ بن بنو عبد الدار نے اپنے کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے. سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، ایک شعر پڑھا جس کا معنی ہے کہ پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے. اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑا دکھائی دینے لگا. اس کے بعد ابو سعد بن طلحہ نے جھنڈا اٹھایا. یہ الرحیق المختوم میں ترتیب وار بتایا کہ بنو عبد الدار کے ایک ہی گھرانے کے 10 لوگوں نے یکے بعد دیگرے، ایک کے مرنے کے بعد دوسرے نے جھنڈا لیا اور پھر دوسرے کے بعد تیسرے نے، اور ان میں کا ہر شخص اس طرح گھرتا گیا اور مسلمانوں میں سے کوئی نہ کوئی مجاہد اور صحابی رضی اللہ عنہم ان کا کام تمام کرتا رہا. یہ بنو عبد الدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا تھاما تھا، جھنڈا اٹھایا، اور سب کے سب مارے گئے. اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام ثواب تھا، لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور بڑی بہادری اور پامردی سے مقابلہ کیا. جھنڈا اٹھائے رکھا. اس کے جب دونوں ہاتھ کٹ گئے مونڈے سے تو اس نے بیٹھ کر، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، دونوں پیروں سے اور سینے اور سر کے سہارے جھنڈے کو اٹھائے رکھا. لیکن بالآخر وہ بھی مار ڈالا گیا، اور اس وقت تو بھی یہ کہہ رہا تھا، یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی. اس غلام کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا. میدان جنگ میں پرانے دستور کے مطابق جھنڈے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. جھنڈے کا گر جانا فوج کے شکست سے دوچار ہونے یا پست ہو جانے کی علامت ہوتی تھی، اور یہ گویا ان کے حوصلوں کو بھی توڑ دینے والی بات ہوتی تھی. تو یکے بعد دیگرے علم برداروں میں سے 10 اور پھر 11واں ان کا غلام، یہ سب کے سب مارے گئے. اور ان کے آخری کے مارے جانے کے بعد جھنڈا زمین پر گرا تو بہت دیر تک، میدان جنگ کا نقشہ بدلنے تک یہ جھنڈا نیچے گرا ہی رہا. دوسری طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کا مرکز ثقل تو تھا، تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں بھی شدید جنگ جاری تھی. مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی. اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹے پڑ رہے تھے جس کے سامنے کوئی بند نہیں ٹھہر نہیں پاتا. مسلمان اس موقع پر امت کہہ رہے تھے، اور اس جنگ میں یہی ان کا شعار نعرہ تھا. ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کا عزم مصمم لیے ہوئے پیش قدمی کرتے جا رہے تھے اور لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے. واقعہ پیچھے گزرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تلوار لے کر پوچھا تھا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے، حضرت علی، حضرت زبیر
رضی اللہ عنہما اور متعدد صحابہ آگے بڑھے، مانگا، ہاتھ لپکایا، لیکن ابو دجانہ نے بڑھ کر جب یہ پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ کہ اس سے دشمن کے سر پر ایسا وار کیا جائے کہ اس کی دھار کند ہو جائے، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ موت کی پٹی سر پہ باندھے آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کے بیچ جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا یا تو صفایا کر دیتے یا اسے جنگ کے لائق نہیں رکھتے، مطلب زخمی کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حواری رسول، جنہوں نے پہلا قتل کیا تھا اور نہایت بہادر، دلیر اور زبردست شہ سوار بھی تھے، ہاں، یہ کہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار مانگی، کون حق ادا کرے گا کے وقت، اور آپ نے مجھے نہیں دی، تو میرے دل میں اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ نے مجھے نہیں دی، ہاں، اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا۔ ایک قلق تھا انہیں کہ مجھے نہ دے کر ابو دجانہ کو دے دیا، تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں، اس تلوار کا حق ادا کرتے ہیں تو کیسے ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے پیچھے لگ گیا، ان پر نظر میری گڑی رہی۔ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے اپنی سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لذی النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول، جس کا ترجمہ ہوگا کہ میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہیں رہوں گا، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تلوار چلاؤں گا۔ ہاں، اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے قتل کر دیتے۔ اور مشرکین میں یہ حضرت عبداللہ بن حضرت زبیر، اور پھر ان کا بیان کے بعد سامنے رکھ کے منظر پر غور کیجئے، ہاں، اور ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ ہاں، یہ حضرت زبیر کا بیان ہے۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے۔ حضرت زبیر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ابو دجانہ مارتے کاٹتے چل رہے ہیں، اور ادھر سے مشرکین میں ایک شخص ہے جو مسلمانوں کو بیچ سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ ہاں، یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہاں، دونوں، میں نے اللہ سے دعا کی، حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے، اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے یہ حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کی کمانڈر تک جا پہنچے۔ 15 عورتوں کا تذکرہ ہوا تھا جن کی قیادت ہند کر رہی تھی، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہوا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے۔ جب وہ پہنچے تو وہ اس طرح سے لباس پہنے ہوئی تھی اور لوگوں کو ابھار رہی تھی کہ حضرت ابو دجانہ کو اول وہلہ میں لگا یہ بھی مرد ہے۔ ہاں، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی، آواز لگائی، اور پتہ چلا کہ یہ تو عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہ لگنے دیا اور اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دی تھی، اپنا حق، اس تلوار کا حق ادا کرنا تھا، تو یہ بے عزتی کی بات ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کے لیے شرمسار دیکھیے ان کی بہادری، جواں مردی، اور ان کا ایک اعلیٰ معیار کہ اس تلوار سے میں کسی عورت کو مار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ یہ شرم کی بات ہوتی، اس لیے ابو دجانہ نے مارتے مارتے اپنے وار کو درمیان میں روک لیا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ ہاں، ہند کو انہوں نے مارا نہیں۔ یہ عورت ہند بن عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب یہ دیکھ رہے تھے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہند بنت عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی انہیں دور سے جو دیکھ رہے تھے اس پر یہ تبصرہ کیا۔ ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ
قلب لشکر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے تیز آندھی میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علم برداروں کی تباہی میں نمایاں رول ادا کیا تھا۔ جھنڈا اٹھانے والے یکے بعد دیگرے جو گرتے جا رہے تھے، اس میں پیش حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے۔ ان کے بڑے بڑے جانبازوں اور بہادروں کا بھی حال آپ نے خراب کر رکھا تھا، لیکن صدحیف کے اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح سامنے روبرو ہو کر حملہ کر کے قتل نہیں کیا گیا، شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں آپ کو نشانہ بنایا گیا۔ ہوا یہ، حضرت امیر حمزہ کے قاتل کا نام وحشی بن حرب ہے۔ وحشی بن حرب، اس کا بیان ہے کہ میں جبیر ابن مطعم کا غلام تھا۔ خود وحشی بن حرب کا بیان شیخ صفی الرحمن صاحب کی زبان میں نقل کر رہا ہوں۔ اور ان کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ وحشی بن حرب جبیر ابن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر ابن مطعم کے چچا طعیمہ یہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ یہ جب قریش جنگ احد پر روانہ ہونے لگے، احد کے لیے جب قریش کا لشکر نکلنے لگا، تو طعیمہ بن عدی جبیر ابن مطعم نے مجھ سے کہا، یعنی وحشی بن حرب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو، ان کے چچا کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں میں لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا، جنگ کے ساتھ نکل گیا لشکر کے ساتھ۔ میں وہ حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا۔ ان کو ایک مہارت حاصل ہوتی تھی، یہ نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نشانہ تھے۔ میری نگاہیں ان کی تلاش میں تھی، بالآخر میں نے انہیں لوگوں کے ہجوم میں دیکھ ہی لیا۔ وہ خاکستری اونٹوں کی طرح معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں رہی تھی، کوئی آدمی بھی نہیں ٹک رہا تھا۔ واللہ میں ابھی ان کے ارادے سے اپنے آپ کو تیار کر ہی رہا تھا کہ ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارتے ہوئے کہا، او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والی کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں، سر تن سے جدا ہو گیا۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا، اور جب میری مرضی کے مطابق میں جیسا چاہتا تھا اس طریقے سے ہو گیا تو ان کی طرف میں نے اچھال دیا، نشانہ لے کے میں نے چلا دیا نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ یہ ان کا اس وقت کا بیان ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ ان کا جو کام تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہیں تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا کہ میں خود آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ یہ وحشی ابن حرب کا بیان ہے۔ اس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان کو نشانہ بنایا، جن کو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہہ کر پکارا، شہداء کے سردار کی حیثیت سے۔ وحشی جو یہ شخص اس وقت کافر غلام تھا، آزاد ہو گیا، لیکن جنگ طائف کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسی نیزے سے جو دور صدیقی میں اسے بہت دکھ تھا اس بات کا کہ میرے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ مارے گئے ہیں، اور وہ اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ تو اسی نیزے سے دور صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی پیدا ہوا اور اس سے مسلمانوں نے یمامہ میں جنگ کی، تو اسی وحشی ابن حرب نے اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو نشانہ بنایا اور جنگ یرموک میں بھی شرکت کی۔ چنانچہ اس کے بعد شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی ضرب تو تھی، لیکن مسلمان کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں رکتا، اور آگے اللہ کے رسول سے متعلق ایسا کیا تو اللہ نے اس پر سرزنش بھی کی۔ شیر خدا اور شیر رسول حضرت حمزہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابوبکر، عمر، علی
زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبداللہ، عبداللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربی اور نضر بن انس وغیرہم رضی اللہ اجمعین نے ایسی پامردی اور جانبازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ اور اسی درمیان ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا جس کا ذکر مولانا صفی الرحمان صاحب نے اس عنوان کے تحت کیا کہ عورت کی آغوش سے تلوار کی دھار پر۔ ہاں، انہی لوگوں کے بیچ ایک صحابی رسول، ہاں، حضرت حنظلہ، جنہیں الغسیل یا غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، غسیل جسے غسل دیا گیا ہو، غسیل الملائکہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہو، آج ایک نرالی شان میں یہ میدان جنگ میں پہنچے تھے، تشریف لائے۔ یہ بھی ایک یاد رہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ اور شہادت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اسی ابو عامر کے بیٹے تھے جو راہب کی شکل میں، راہب کے نام سے مشہور تھا اور مکہ والوں سے جا کے ملا تھا، اور مکہ والوں سے جنگ کے شروعات سے پہلے باہر نکل کر قریش انصار کے لوگوں کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ ابو عامر جس کو اللہ کے رسول نے راہب کی بجائے فاسق کا نام دیا، انہی کے بیٹے تھے، لیکن یہ بھی سچے مومن اور صحابی رسول تھے، ہاں، جسے بعد میں کہہ رہے ہیں اور جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ابھی نئی شادی کی تھی، کہ میدان جنگ میں آئے تو یہ کنڈیشن کیا تھی نکلنے کی، نئی شادی ہوئی تھی، جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے، بیوی کے ساتھ بستر پہ تھے، نئی نویلی دلہن کے ساتھ، ہاں، آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجیے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہاں، کہ آپ اپنے آپ کو رکھیں کہ میری شادی ہوئی ہے، میں اپنے 1 دن 2 دن ہوا ہو، 3-4 دن ہوا ہو، اور بیوی کے ساتھ بستر پہ، ہاں، ہم آغوشی میں مشغول ہے۔ ایسے میں ہمیں ندا مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے، ہاں، اس کنڈیشن میں حضرت حنظلہ اٹھتے ہیں، لباس اور ہتھیار بند ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف لپک کر احد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، ہاں، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کاردار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک پہنچ گئے، بے جگری سے لڑے، ہاں، لوگوں کو بیچ سے رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے ابو سفیان تک پہنچ گئے جو ان کا اصلی اور سپہ سالار اور کمانڈر تھا، ہاں، اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، حملہ کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ یہ ابو سفیان پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کی طرف لپک ہی رہے تھے کہ پیچھے سے جو ہے شداد بن اوس نے انہیں دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ حملہ کر پاتے پیچھے سے ان پر حملہ ہو گیا، جس سے خود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ میدان کارزار اس طرح گرم ہے، ہاں، اور مسلمان انتہائی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ آپ غزوہ احد سے پہلے کے واقعات، رات کے واقعات جو اس میں سیرت کی کتابوں میں تفسیر میں ملیں گے، وہاں دیکھیے تو اس رات میں بھی آپ عجیب و غریب جذبہ دیکھیں گے ان صادق سچے مسلمانوں کا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد رشتہ دار تھے، ان کا واقعہ، حضرت جابر کے والد عبداللہ کا واقعہ، دیگر صحابہ کا۔ کوئی اپنے بیٹے کو بلا کر کہہ رہا ہے کہ میری فلاں دولت ہے، مجھ پر قرض ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو میرا فلاں قرض جو ہے وہ زمین بیچ کر ادا کر دینا، فلاں کام یہ کر لینا، اس طرح کی وصیتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے ایک صحابی کو بلایا اور ان سے کہا کہ کل جو معاملہ ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے چلو آؤ، آپ بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں، ہاں، اور انہوں نے بھی دعا کی۔ تو جب میں دعا کروں تم آمین کہنا، تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ سندی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض حدیثوں کا جو درجہ ہوتا ہے تاریخی روایات کا وہ درجہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ذکر کے قابل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابی دعا کرتے ہیں، پہلے انہوں نے کیا جو سامنے تھے، مجھے اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، غالباً حضرت سعد تھے، تو سعد بن ابی وقاص، مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ کل جب مقابلہ ہو تو میرا مقابلہ کسی مضبوط بہادر قسم کے مشرک سے ہو، اور میں تیرے راستے میں خلوص کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگاؤں، تیرے لیے لڑوں، ہاں، میں بھی جو ہے اس پر حملہ کروں اور وہ بھی مجھ پر حملہ کرے، لیکن بالآخر میں اس پر غالب آ جاؤں۔ دونوں نے آمین کہا،
اب عبداللہ بن جہش نے جو دعا کی وہ سنیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، عبداللہ بن جہش نے دعا کی، انہوں نے سامنے والوں نے بتایا، انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ جب کل مقابلہ ہو تو میں تیرے راستے میں اخلاص کے ساتھ، صحیح جذبے اور اخلاص کے ساتھ میں تیرے راستے میں جنگ لڑوں، خلوص کے ساتھ لڑوں اور مشرکین کو نقصان پہنچاؤں. پھر میرا مقابلہ ایسے ہٹ دھرم اور قوی مشرک سے ہو جو بہت بہادر ہو، وہ بھی لڑ رہا ہو اور میں بھی اخلاص کے ساتھ لڑ رہا ہوں، ہم دونوں میں اچھی مٹ بھیڑ ہو اور بالآخر میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں. تو میری اس شہادت کو قبول کر لے اور پھر میرے اعضاء اور جوارے کو بھی کاٹ دیا جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اور قیامت کے دن تو مجھے اسی حال میں اٹھانا. اور مجھ سے جب تو پوچھے کہ تیرے کان کس لیے کاٹے گئے تو میں کہوں اللہ تیرے راستے میں. پوچھے کہ تیری ناک کیوں کٹی تو میں کہوں اللہ تیری خاطر. تو مجھ سے پوچھا جائے کہ تیرے بدن کا فلاں عضو اور اعضاء کا فلاں ٹکڑا کیوں کاٹا گیا تو میں کہوں پروردگار تیرے لیے میں نے یہ سب کچھ کرایا. قیامت کے دن تو مجھ سے سوال کرے تو میں تجھے یہ جواب دوں کہ تیرے راستے میں تیرے خاطر تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے کیا. اور حضرت سعد کہتے ہیں، غالباً حضرت سعد ہی تھے، مجھ سے غلطی نہ ہو رہی ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی دعا پر تعجب کر رہا تھا لیکن حسب معاہدہ میں نے بھی آمین کہا، انہوں نے بھی آمین کہا. اور یہ دعا انہوں نے کی. دوسرے دن میں نے دیکھا کہ جنگ کے میدان کے بعد حضرت عبداللہ بن جہش نہ صرف شہید ہو گئے تھے بلکہ شہادت کے بعد ان کی دعا میں نے دیکھی کہ ان کے جسم کے بھی لوگوں نے مسلح کیے تھے. جنگ احد میں مشرکین نے جب بعد کا مرحلہ پیش آیا تو مسلمان شہید ہونے والے لوگوں کو ان کی عورتوں اور بعض لوگوں نے مسلح کیا، یعنی ان کے جسم کے ٹکڑوں کو، جسم کے حصوں کو، اعضاء کو کاٹا. تو حضرت عبداللہ بن جہش بھی وہ صحابی تھے جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے یا اعضاء کو کاٹا گیا. حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کا یہ حصہ جو دنیا کا تھا یہ تو قبول کر لیا، اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے قیامت کے لیے جو دعا مانگی کہ قیامت کے دن اللہ تو مجھ سے یہ پوچھنا تو میں یہ جواب دوں، وہ بھی ضرور قبول ہوگا. کیونکہ جب یہاں والا حصہ دکھ رہا ہے کہ اللہ نے قبول کیا تو وہاں والا بھی امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا. ایسے ایسے جذبات کے ساتھ یہ مسلمان جنگ میں اترے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بے جگر لوگوں سے جن کو موت سے محبت ہو، جو دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اپنے راستے میں مجھے شہادت دینا، ان کا مقابلہ کون کر پائے گا. لیکن یہ پہلا منظر تھا. دوسرا پہلا پارٹ کہ اس مرحلے میں مسلمان اس طرح کاٹ مار رہے تھے کہ مسلمانوں کے مشرکین کی صفیں اکھڑ رہی تھی، پیر اکھڑ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا علم گرا تو گرا ہی رہا. پھر باقیہ لوگوں کو اپنا حوصلہ، اپنی عصبیت اور مسلمانوں سے انتقام لینے کا جذبہ، یہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا. لوگ منتشر ہوئے، بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. عورتیں بھی جو جوش دلا رہی تھی وہ خود بھی بھاگنے کے چکر میں. آگے ملاحظہ فرمائے، میں شیخ صفی الرحمان صاحب کی عبارت پڑھتا ہوں تاکہ باتیں پھیل نہ جائیں. جبل رمات پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، یہاں اب ان کی غلطی کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. مکی شہ سواروں نے خالد ابن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے. وہ جو پیچھے والا وہ مقام درہ تھا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا. اگر وہ راستہ بند مل جاتا مشرکین کو تو پیچھے سے حملہ کر کے سامنے سے ایک مشرکین کی بڑا لشکر اور پیچھے سے مشرکین کی ایک جماعت مسلمانوں کو گھیر لیتے اور مسلمان اپنی صفوں سے الٹ پلٹ ہو جاتے اور ان کو مقابلے کی تاب نہ رہتی. یہ کمزور حصہ پڑ جاتا. اور ایسی کوشش حضرت خالد جو اس وقت مشرک تھے، مشرکین کی طرف سے تھے، لیکن جنگی مہارت کا اندازہ تو بات کیا ان کے کارناموں سے لگاتا ہے. اور یہاں بھی لگ رہا ہے کہ وہ اسی چکر میں تھے کہ اس محاذ پر مسلمان کمزور ہوں تو اس جگہ سے اگر ہم حملہ کر دیں گے تو مسلمان ہمارے سامنے ٹک نہیں پائیں گے. وہ 3 مرتبہ اس کی کوشش کر چکے تھے، لیکن جن 50 تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقرر فرمایا تھا، انہوں نے بار بار ان کو تیروں سے چھلنی کیا اور تینوں مرتبہ وہ ناکامیاب ہوئے، انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی.
ہاں جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 کا سامنا ہو۔ مسلمان 700 تھے، سامنے یہ 3000 تھے۔ آپ غور کیجئے کہ 3 پٹ سے زیادہ، اگر 1000 ہوتے تو 3 گنا کہتے، ہاں 1000 سے بھی 300 کم ہیں، اور اس کے باوجود مسلمان بالکل حاوی رہے ابتدائی مرحلے میں، اور مشرکین بکھرتے چلے گئے۔ ہاں ادھر مسلمان تھے کہ ایمان اور یقین، جانبازی اور شجاعت کے ساتھ کی نہایت بلند پایہ تصویر بنے، شمشیر و سنان کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنے انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی، اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے۔ جنگ جاری ہے اس وقت تک جب تک جھنڈا بلند ہے، جھنڈا گر گیا مطلب اب جو فوج جو ہے جنگ سے اپنا قدم پیچھے ہٹا رہی ہے، یہ ایک علامت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی، اور بدلہ و انتقام، بحالی عز و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں اکثر بھول گئے، سب دھرا رہ گیا۔ ہاں ان کا زوم، ان کا گھمنڈ، اور ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، مسلمانوں کو سبق سکھائیں گے، یہ سب بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے، اور جو بلا شبہ ان کی شکست سے فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، ہاں واللہ میں نے، حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ان کے والد یعنی حضرت زبیر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ہند بن عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، ہاں حضرت امیر معاویہ کی والدہ، اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی۔ ہاں صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں، ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھی۔ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے حضرت برا بن عازب سے۔ اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے، ان کو بھگائے جا رہے تھے۔ ایسے میں یہاں جو 3 مرتبہ تیر اندازوں نے خالد بن ولید کے رسالے کو کھدیڑا تھا، اب ان سے غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن عین اس وقت جب کہ یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا، جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ اگر یہاں بھی فتح ہوتی، اور یہ جو پہلا مرحلہ تھا مسلمانوں کی جیت اور فتح کا نقشہ ہی پیش کر رہا تھا، لیکن تیر اندازوں کی اکثریت نے اس موقع پر ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کر لیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کو جو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور آپ بری طرح زخمی تو ہو ہی گئے تھے، آپ کا چہرہ انور خون آلود ہو گیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جو بدر کے بعد بیٹھی ہوئی تھی اور مشرکین کو جو زک اٹھانی پڑ رہی تھی، اس پر کافی اثر پڑ گیا۔ اس سے پہلے کے صفحات میں یہ بیان کر چکے تھے یہ، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پر جو پیچھے سے راستہ تھا، کس طریقے سے 50 لوگوں کو متعین کرتے ہوئے ان کے امیر اور خود ان کو خطاب کر کے سختی سے کہا تھا کہ ہمارے جو بھی معاملات ہوں، جنگ کا جو بھی نقشہ ہو، ہمارے لاشوں کو پرندے کیوں نہ چگنے لگے، فتح ہو یا شکست ہو، دونوں صورتوں میں تم اپنا محاذ اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بلا لوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی احکامات کا حکم تھا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آیا۔ دیکھا کہ ایک طرف مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، کچھ مسلمان ایسے تھے جو بھاگنے والے مسلمانوں کا، مشرکین کا تعاقب کر رہے تھے۔ ہاں چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، یہ جو 50 لوگ تھے ان میں سے کچھ نے کہا غنیمت غنیمت، یعنی مال غنیمت آسانی سے مل رہا ہے تو چلے اس کی طرف نکلے، ہاں تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے، یہاں رکنے کا کیا فائدہ، اب ہمیں ادھر چلنا چاہیے میدان میں،
وہاں غنیمت سمیٹنا چاہیے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کہ کیا تم لوگ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ ہاں، لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہیں دھرا۔ ان کے دماغ میں یہ غالب آ گیا کہ چونکہ مشرکین کے پیر اکھڑ چکے ہیں، اب اگر ہم یہاں محاذ سے ہٹتے بھی ہیں، اس مورچے سے اپنا قدم ہٹا لیتے ہیں اور مال غنیمت سمیٹ لیتے ہیں، تو مال غنیمت کے سلسلے میں ہمارا فائدہ ہوگا، اور مشرکین تو کے پیر تو یوں ہی اکھڑ چکے ہیں، وہ تو جا ہی چکے ہیں، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے طور سے حکمت آدمی لگاتا ہے حکم رسول کے خلاف، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت صحیح کام کر رہا ہوں، میرے کام میں حکمت نظر آ رہی ہے، لیکن بالآخر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو اشاروں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان دینے گردن کٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ان سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا، اس کا نتیجہ ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے اس یاد دہانی کو پر کان نہیں دھرا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی اس قسم کے الفاظ موجود ہے۔ ہاں، اس کے بعد 50 تیر اندازوں نے، اس کے بعد 50 میں سے 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے۔ 50 تھے، وہاں سے 40 ہٹ گئے، اب بچے 10، اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں پر ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفری کے حوالے کر دیں گے، یا تو اللہ کے رسول انہیں وہاں سے بلائیں تب ہٹیں گے، ورنہ وہاں رہتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیں گے، شہادت نوش فرمائیں گے، جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس ذری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے، اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے، اب غور کیجئے، یہاں حضرت خالد بن ولید پیچھے سے آ رہے ہیں اور وہاں 10 لوگ موجود ہیں۔ وہ جو 10 لوگ وہاں ڈٹے ہیں، جمع ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے کہ آپ نے تاکیداً کہا ہے کہ یہاں سے کسی حال میں ہٹنا نہیں، اس لیے ہم نہیں ہٹیں گے، تو وہ تو صحیح تھے، ان کا موقف رسول کی موافقت و اتباع کے موافق تھا۔ چھوڑا تھا ان 40 لوگوں نے جنہوں نے آپ کی یہ مخالفت کی، آپ کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ تو جن لوگوں نے چھوڑا وہ غلطی کیے، لیکن پہلے شہید کون ہو رہا ہے؟ جنہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس میں اشارے کی بات ہے کہ جب سماج میں اجتماعی معاملات میں زیادہ لوگ، اکثریت غلطی کرتے ہیں، تو اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ صرف ان اکثریت کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے جو بذات خود اس غلطی میں شریک نہیں ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو سزا مل رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو اجتماعی آفت آتی ہے اس میں گرتے تو سب ہیں، اگرچہ شہید ہونے والے صحابہ کرام کو اونچا اور اعلیٰ مقام ملا، اور یہ صحابہ کرام تھے بھی ایسے جو شہادت کی تمنا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں اعلیٰ مقام ملے، اور شہدائے احد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں گواہی دیتی ہیں کہ یہ ڈائریکٹ جنت میں گئے، بلکہ بعض واقعات ایسے ہوئے، ایک صحابی شہید ہونے والے کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میرا ان سے کیا تعلق تھا، لیکن اگر جنت نہ ہو تو، اگر جنت ملی تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے افسوس ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ ایک جنت نہیں، کئی جنتیں ہیں ان کے لیے۔ ہاں، اور پھر شہدائے احد کا واقعہ بھی حدیثوں میں آ رہا ہے، انشاءاللہ آگے تذکرہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے لوگوں کو پیغام دیا کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، سورہ بقرہ میں کہا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں جانتے کہ کیسی ہے، یہ ہماری دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں، گھوم رہے ہیں، اور اللہ نے شہدائے احد سے پوچھا کیا کچھ اور چاہیے، کیا کچھ جنت میں ڈال کر، آگے ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو یہ پہلے یہ شہید ہوئے، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کو پہلے سامنا کرنا پڑا خطرے کا جنہوں نے غلطی نہیں کی تھی، اب پیچھے سے خالد بن ولید کا رسالہ مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو ہے
مسلمانوں کے پیچھے سے لشکر کے پیچھے جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہسواروں نے ایک بلند نعرہ بلند کیا، جس سے اب خالد جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، جب پیچھے سے آئے تو یقیناً مشرکین کو بھی پتہ رہا ہوگا کہ پیچھے سے یہ جا رہے ہیں، اور یہاں سے داخل ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے خوب تیزی سے نعرے لگائے، اور جب پہاڑ کی وادی میں یہ نعرہ گونجا تو بھاگنے والے اور منتشر مشرکین مکہ کو یہ آواز سنائی دی، اور انہیں یہ میسج اور پیغام مل گیا کہ ہمارے لوگ مسلمانوں کی پشت پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سے ان کی جان میں جان آئی، حوصلہ بڑھا، اور یہ احساس ہوا کہ ہمارے جو پیر اکھڑ رہے ہیں اور ہم جو گرے پڑے جا رہے ہیں یا قتل کیے جا رہے ہیں، اب پلٹ کر اگر حملہ کریں تو بازی پلٹ سکتی ہے۔ چنانچہ اس نئی تبدیلی کا علم انہیں شکست خوردہ مشرکین کو ہو گیا، اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اور ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر جو ان کا جھنڈا گرا پڑا ہوا تھا، اس عورت نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا، مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، جھنڈے کو دیکھتے ہی بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے کہ اب ہمارا پھر سے محاذ تیار ہو رہا ہے، اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہوتے چلے گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے۔ پیچھے سے حضرت خالد بن ولید، نقشہ دیکھیے کہ فرض کیجئے کہ اس سائیڈ میں درہ ہے، یہاں سے حضرت خالد کا رسالہ آ رہا ہے۔ پہلے 10 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 صحابہ کے ساتھ موجود ہے، جس میں 7 انصاری اور 2 مہاجر ہیں، اور باقی مسلمان صفوں میں چونکہ مسلمانوں مشرکین سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے تو تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ لوگ ان کا تعاقب کر رہے ہیں جو بھاگ رہے تھے، کچھ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، پیچھے سے خالد بن ولید، ادھر سے مشرکین۔ اب مشرکین نے ادھر سے حملہ کیا، ادھر سے خالد بن ولید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اگر یہاں ہیں، اگر آواز دیتے ہیں تو خالد بن ولید کا لشکر اور آپ کا ان کا جو رسالہ تھا وہ پہلے سنتا، اور مسلمانوں سے زیادہ جلدی خالد بن ولید کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکتے تھے۔ کتنا نازک مرحلہ تھا، غور کیجئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کے ذرا کے کیا ہے اس سے پہلے کہ اب مسلمان آگے پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کے ذرا جتنی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے، اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کو کھدیڑنے کا منظر آپ بھی دیکھ رہے تھے، کہ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ آپ سپہ سالاری کے ساتھ احکامات بھی دے رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے، کہ اچانک یہ منظر ہوا کہ خالد بن ولید کا رسالہ آپ سے قریب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ پر پہاڑی میں چڑھ جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرغے میں آیا چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ اپنے آپ کو بچاتے، لیکن بقیہ مسلمانوں کو زیادہ بڑے خطرے میں ڈال دیتے کہ ادھر سے بھی ان کے پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے اور ادھر سے بھی۔ یا اپنی جان، دوسری شکل کیا تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے، آواز دیتے، اور ان کی ایک معتد بہی تعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے، اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ یہ دوسری شکل تھی کہ آپ آواز دیتے صحابہ کو، لیکن یہ خطرہ تو تھا ہی کہ صحابہ آپ تک پہنچے اس سے پہلے یہ مشرکین آپ کو گھیر لیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ اور پھر ان کے ذریعے سے جب یہاں پھر سے محاذ تیار ہو تو مسلمانوں کو بچتے بچاتے اس جو چکی کے پارٹ میں پیسنے جا رہے ہیں اس سے نکال کر بلندی کی طرف چلے جائیں تاکہ محفوظ ہو جائیں، سیکورٹی حاصل ہو جائے کسی حد تک۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی بہادری، عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل کیا۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا بھی۔
چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچا اور باقی شہسواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب دونوں محاذوں کی تفصیلات الگ الگ سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں انتشار کیسا ہوا کہ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کر لی۔ اپنی جان کی پڑی تھی مطلب اوسان خطا ہو گئے۔ کوئی ایک معاملہ ایک آدمی کے لیے ابھی فتح کا منظر تھا، اچانک یکایک کایا پلٹ ہو جائے اور منظر کچھ کا کچھ ہو جائے تو یہ بھی ایک طریقے سے انسانی بشری نفسیات کے اعتبار سے انسان کو صدمے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ وقتی طور سے وہ فیصلہ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں رہ جاتا۔ تو بعض صحابہ گویا اسی حالت سے دو چار تھے، ہاں، تو اس میں سے کچھ ایسے تھے جو میدان جنگ چھوڑ کر نکل گئے، دور بھاگ گئے، اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو دوڑ کر بھاگ کر مدینے میں جا گھسے، اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ گڑبڑ ہو گیا، یعنی بڑھ کر وہ خود مشرکین کی صفوں میں جا کے گھس گیا۔ دونوں لشکر گڑمڑ ہو گئے، گڑمڑ ہو گئے، ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئے، ہاں، اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ بہت دیر تک ایک دوسرے کو پہچاننے میں غلطی ہونے لگی، یعنی ایک قسم کی بھگدڑ کا ماحول بن گیا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، مشرکین شکست سے دوچار ہو چکے تھے، ہاں، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی اللہ کے بندو پیچھے کی طرف، یعنی پیچھے سے حملہ کرو۔ اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گتھ گئی۔ حذیفہ نے دیکھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد یمان، حذیفہ بن یمان بہت مشہور صاحب سیر رسول، ہاں، ان کے والد جو ہیں یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں، آپ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن جنگ کا ماحول ایسا تھا کہ ان کی آواز پر کسی نے کان نہیں دھرا، لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہیں روکا، یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حضرت حذیفہ کے والد یمان خود مسلمانوں کے ہتھیار سے شہید ہوئے۔ حذیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ آپ کو دکھ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو شہادت کا درجہ ملے گا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کا قتل یا شہادت ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو چاہا کہ میں مسلمانوں کی طرف سے تمہیں دیت دے دوں، ہاں، دیت مطلب ان کا خون بہا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں اپنے والد کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر رہا ہوں۔ آپ کے اس فیصلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا مقام مرتبہ اور بڑھ گیا۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی، بہت سے لوگ حیران و سرگرداں تھے۔ ابھی مسلمانوں کی یہ بدحالی کا منظر سامنے رکھیے جو نقشہ پلٹ رہا ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اب ایک نئی مصیبت مسلمانوں پر یا ان کے حوصلے کو توڑنے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے آواز لگائی یا کسی اور نے، تو اس کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر لے، یہ کچھ لوگوں کی بات تھی۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر کا گزر ہوا، دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے، ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے، پوچھا کس کا انتظار ہے، کاہے کا انتظار ہے؟ تو جب جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، حضرت انس بن نضر نے کہا تو اب آپ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو، جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور، تیری جناب میں معذرت چاہ کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے براءت اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے جب بڑھے تو حضرت سعد بن معاذ انصار کے صحابی نے پوچھا کہ انس بن نضر کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابو عمرو کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا آہا، جنت کی خوشبو
اے سعد مجھے احد کے پرے احد کی جانب سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچاننا بہت مشکل ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لاش کس کی ہے، یہ باڈی جسم کس کا ہے۔ تو بالآخر ان کی بہن نے ان کی ایک بہن نے ان کی انگلیوں کی وجہ سے انگلیوں کو دیکھ کر انہیں پہچانا۔ ان کو نیزے تلوار کے 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، 80 سے زیادہ زخم لگنے کے بعد وہ شہید ہوئے۔ اور یہ جذبہ تھا جان لٹانے کا۔ منہم من کیا ہے، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر۔ بدر میں شریک نہ ہونے والوں میں سے کئی لوگوں نے عہد کیا تھا، اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں صحابہ میں جنہوں نے اپنی قسم کو پورا کر دیا، کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی اس کے منتظر ہیں۔ اسی طرح ثابت بن دہدہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، یہ دیکھیے حضرت انس کا یہ عمل مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے والا تھا۔ ثابت بن دہدہ نے پکار کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے نا، ایمانی جذبہ۔ آپ اگر قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو حی ہے، زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا۔ تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ یعنی یہ روح پھونک رہے ہیں، پھر سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ پھر ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا، بھائی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے، انہوں نے اپنا کام کر دیا، اب تمہارا کام ہے کہ اس کے دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کے حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی لشکر کے حوصلے پھر سے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا عبداللہ ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تیز سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ پھر سے مقابلہ شروع کر دیا۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ کے قتل کی خبر جھوٹی تھی، اور اس خبر یہ من گھڑت اور جھوٹی خبر تھی۔ اس سے ان کی قوت اور حوصلہ پھر سے بحال ہو گیا اور ان کے حوصلوں میں ایک تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی کہ پیچھے سے خالد بن ولید کا رسالہ آیا اور آپ کو انہوں نے گھیر لیا۔ اب مسلمانوں کا ایک گروہ جو تھا یہ سنتے ہی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر میں مبتلا ہوا، اور اس خبر میں سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی سے پلٹا۔ اس میں سر فہرست ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور علی ابن طالب وغیرہم رضی اللہ عنہم لوگ تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، یعنی جنگ کرنے والوں کی صف میں سب سے آگے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔ یہ دوڑ کر جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں برچھوں کو روک رہے ہیں، اور میں نے غور کہا کہ یہ طلحہ ہیں، اور کہا کہ آج کے دن تو طلحہ کا دن ہے۔ اور بالآخر ان کا ایک ہاتھ شل بھی ہو گیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر، ہاتھوں پر، ڈھال پر روک رہے، خود بھی تیر چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانکنا چاہا تو آپ نے روک دیا کہ اللہ کے رسول جھانکیے مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو چھلنی کر دے۔ اور بالآخر ان کا ہاتھ چھلنی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تیر اٹھا کر طلحہ کو دیے اور پھر ان کو دعا دی۔ اس کا تذکرہ ہم کل پڑھیں گے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کے 9 صحابہ میں سے 7 انصاری صحابہ یا کے بعد دیگر شہید ہوئے، اور پھر 2 مہاجرین نے آپ کو گھیرے میں لیا، پھر دیگر صحابہ بھی پہنچے، آپ اس میں زخمی ہوئے، کیا کیا معاملہ ہوا، انشاءاللہ اس کی تفصیل۔ یہ جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا، قرآن نے بھی جگہ جگہ اس کی منظر کشی کی۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی آیت نمبر 152، اور اس کے بعد کی آیتیں آپ قرآن میں سورہ آل عمران کی پڑھتے جائیے 152 سے آگے۔ اللہ نے اس نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنے وعدے کو، تم سے جو وعدہ کیا تھا
اس کو اللہ نے سچ کر دکھایا جب تمہیں انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق اور حکم سے تم انہیں کاٹ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم، یہ ابتدائی مرحلہ تھا کہ مشرکین کو مسلمان کاٹے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے۔ اس حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے حوصلہ پست کیا، ہاں، وتنازعتم فی الامر، اور معاملے میں اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا کہ یہ محاذ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں، اب تو مشرکین چلے گئے، تو آپس میں معاملے میں اختلاف کیا۔ تو شکست کی، نقصان پہنچنے کی مسلمانوں کو پہلی وجہ ہے آپس میں اختلاف کرنا، اور دوسری اس سے بڑی وجہ وعصیتم من بعد ما اراکم، اور تم نے نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی۔ کیوں نافرمانی کی؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس چیز کو جو تم پسند کرتے تھے مال غنیمت، اس کے دکھانے کے بعد، ہاں، یعنی جب تم کو مال غنیمت نظر آ گیا جو تم پسند کر رہے تھے، اس کے بعد تم نے نافرمانی کی، اختلاف کیا۔ ہاں، منکم من یرید الدنیا، تم میں کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، آگے اللہ نے جملہ کہا کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ غلطی ہوئی ہے، اس کی سزا بھی بھگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ یہ دھیان رہے کہ صحابہ کرام کی غلطی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسی قرآن میں اللہ رب العالمین معافی کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی برائی کا تذکرہ اور نفرت کا جذبہ زبان یا دل میں لائے، یہ جائز ہی نہیں ہے، اور جو لاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا، آپ معاف نہیں کر رہے ہو، اللہ ان سے راضی ہے، آپ ناراض ہیں، تو آپ مومن نہیں ہیں اگر جو ایسا شخص ہے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تو مومنوں پر بہت فضل والا ہے۔ استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، یہ آیت کل کے جو منظر پڑھیں گے اس سے متعلق ہے، اس لیے کل انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن اسی درمیان جو تذکرہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اور آپ کی شہادت کے قتل کی خبر گشت کرنے لگی، ہاں، اور اس میں دو باتیں کہی جاتی ہے کہ کسی نے آواز لگائی، کہتے ہیں شیطان نے پکارا تھا مشرکین کو سمیٹنے کے لیے، مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کے لیے، اور کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، یہ قد و کاٹھ میں، دکھائی دینے میں، چال ڈھال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ لگتے تھے۔ وہ جب شہید ہوئے تو کچھ لوگوں نے ان کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، اور یہ لوگوں میں چیخ پکار کر کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ دو جو بھی رہا ہو، یہ خبر یقیناً مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خبر تھی، حوصلہ توڑنے کے لیے ایک چیز تھی، لیکن اسلام اور ایمان شخصیت پرستی نہیں سکھاتا۔ یہ خبر مدینہ تک بھی گئی، اور آگے وہاں مدینہ سے خواتین، بعض مسلمان عورتیں میدان تک چلی آئیں یہ خبر سن کے۔ کل اور پرسوں کے دروس میں وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر پر ایک جو ہے تبصرہ کیا۔ بعض صحابہ نے کہا بھی، جیسے انس بن نضر اور وہ مہاجر کا قول آپ نے سنا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کی وفات کے باوجود لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں اور خود بھی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا اس کا ابتدائی حصہ کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد تو ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، یعنی اسلام سے پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے گا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، وہ اپنا ہی بگاڑے گا۔ ہاں، تو اس میں نوٹ کیجئے کہ دو کئی پہلو، عقیدے کی باتیں آتی ہیں کہ محمد صرف ایک رسول ہے، یعنی آپ کا مقام، درجہ، حیثیت اور اعلیٰ مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول کی حیثیت سے، ورنہ وہ بھی انسان ہے، بشر ہے، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے، پچھلے رسول آئے اور چلے گئے، تو جیسے ان کو اس دنیا سے جانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے افإن مات، کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیا جائے۔ ماتا کا لفظ قرآن میں ہے۔ آج ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں، ہمارے مسلمانوں میں، ہاں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو گستاخی کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی موت کا لفظ یا مر جانے کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کو گستاخی رسول سمجھتے ہیں، جبکہ یہ لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متعدد مقامات پر استعمال کیا، صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آپ کے آگے پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں اور کہا طبتا حیا و میتا،
کہ آپ اچھے پسندیدہ شخص ہیں، سب سے بہتر آدمی ہیں زندگی کی حالت میں بھی اور موت کی حالت میں بھی۔ اور پھر جو تقریر کی صحابہ کے بیچ وما محمد الا رسول، یہ آیت پڑھی اور کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی۔ ماتا کا لفظ ہے۔ کیا ابوبکر صدیق گستاخ رسول تھے؟ یہ ہمارے یہاں ایک بناوٹی اصول بنا لیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر موت کا لفظ استعمال ہوگا تو آپ کی شان میں گستاخی ہوگی۔ نہیں، صرف اللہ کی شان ایسی ہے کہ اسے موت نہیں آ سکتی۔ قرآن و حدیث میں رسولوں کے لیے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اگر آپ کی موت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول پردہ کر گئے، وصال ہو گیا فلاں کا، یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے، مل گئے اللہ سے جا کے، پردہ کر گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں ان کا عقیدہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حیاتی اور مماتی، یہاں بریلی تو بریلی ہیں، دیوبندی حضرات میں بھی دو گروپ ہے بتاتے ہیں، واللہ عالم۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موت آ جائے یا قتل کر دیا جائے، قرآن کہہ رہا ہے انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ اب اس تعلیم پر غور کیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس سے بڑھ کر یا ان کے درجے کی کوئی دوسری شخصیت ہو ہی نہیں سکتی، ان سے متعلق اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں نہ رہیں، تمہارا جو فرض ہے، تم پر جو حق عائد ہوتا ہے شریعت کو اختیار کرنا، احکامات پر عمل کرنا، وہ تم کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اور کسی کی شخصیت کے بیس پر کوئی چیز کرنا نہ کرنے والا انحصار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کو کسی شخصیت پر اپنے دین کا انحصار نہیں رکھنا چاہیے۔ اب جو لوگ بیعت کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں آج کل، وہ اپنی مخصوص شخصیت پر اپنے پورے دین اور زندگی کا انحصار کرتے ہیں۔ وہ کہے گا تو کروں گا، وہ نہیں کہے گا تو نہیں کروں گا۔ شادی کرنے میں، شادی نہ کرنے میں، کسی کا کوئی اور گھر کا بیٹے بیٹیوں کا کوئی کام ہے کہ فلاں کوئی اسکول میں کالج میں ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کچھ لوگ شخصیات پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، صحیح باتوں میں اس سے رہنمائی لیتے ہیں اور قرآن و حدیث کے موافق باتوں میں اس کے باتوں کو مانتے ہیں، بہت صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اندھی تقلید کہ قرآن حدیث کچھ کہیں، دوسرے کچھ کہیں، تقاضے کچھ ہوں، میں اسی کی مانوں گا، اور وہ ہے تو مانوں گا، نہیں ہے تو نہیں مانوں گا، اس قسم کی باتیں ایک اسلامی تعلیم کے موافق نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں سرزنش کی۔ ہم غزوہ احد کے منظر نامے میں جس مرحلے پر پہنچے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بیچ گھرے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھگدڑ کا شکار ہے، کچھ لوگ مشرکین سے مقابلہ کر رہے ہیں، کچھ اللہ کے رسول کو بچانے آ رہے ہیں، کچھ دوسرے حصوں میں منتشر ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کے بعد کی تفصیلات کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔